السلام علیکم۔ فیڈرل بورڈ کمپیوٹر سائنس کلاس 9 کا چیپٹر 6 امپیکٹس آف کمپیوٹنگ، اس کا پہلا لیکچر آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا انٹروڈکشن۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹرز ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پارٹ ہے، جو کہ آج کل کی ماڈرن ڈیجیٹل ورلڈ میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم اپنا کوئی بھی پرسنل کام کرتے ہیں، ذاتی کام، کوئی بھی ہم پروفیشنل کام کرتے ہیں اپنے پیشے کے طور پہ، تو اس میں ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب کمپیوٹر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے سمپل بنا دیتے ہیں، آسان بنا دیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، دوسروں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے وہ ہم انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں، یا ہمارے پاس ورائٹی آف جابس، مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جن کو ہمیں مکمل کرنا ہے، کمپیوٹر کو یوز کر کے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم جب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک کروشل پارٹ ہے، بہت اہم پارٹ ہے سیفٹی کا، ٹھیک ہے، کہ کیسے ہم نے محفوظ رہنا ہے، اینڈ سیکیورٹی، یہ بھی حفاظت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے سیف گارڈ کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے اپنے کسی بھی پرائیویسی میٹر کو، کہ کوئی ہماری پرائیویسی میں انویڈ نہ ہو، ہماری پرسنل اسپیس میں نہ آئے، ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کیسے محفوظ رہے، یا ہماری جنرل ویل بینگ، جیسے کہ ہم رہتے ہیں اور ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سیف اینڈ رسپانسبل یوز آف کمپیوٹر کیا ہے، اس کو کس طرح سے کرنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ۔ تو اس کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسینشیل کمپوننٹ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کا کمپیوٹر، کس لحاظ سے سیفٹی، محفوظ رہنا، ایتھکس، اخلاقیات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ناؤ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیسا رول پلے کرتے ہیں، ایک بہت ہی کروشل رول پلے کرتے ہیں زندگی کے مختلف حصوں میں، مختلف کام کے اندر، مختلف طریقے سے، بے شک وہ پرسنل ہے یا پروفیشنل ہے، دونوں طریقوں سے۔ اب ایک انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر جو کہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے، کہ بہت ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے استعمال سے کیا انفلوئنس ہو رہا ہے، کیا فرق پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ایک اہمیت کمپیوٹر کے استعمال کی، اس کو ہم زیادہ زور دینا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے کمپیوٹر کو یوز کریں گے سیفلی اینڈ رسپانسبلی، ذمہ داری کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ۔ ابھی ہم اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، یہ مین پوائنٹ اس کے اندر آتا ہے کہ کمپیوٹر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک گریٹ پاور ہے، ایک بہت طاقت ہے، کس چیز کے لیے؟ مختلف کاموں کے لیے بھی اور کنیکٹیوٹی کے لیے بھی، رابطوں کے لیے بھی۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ مین فوکس کمپیوٹر کا کس لحاظ سے، سیفٹی کے لحاظ سے، سیف گارڈنگ کے لحاظ سے، کہ ہم نے اپنے کمپیوٹر کے کمپوننٹس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ کون سے کمپوننٹس ہیں؟ دو کمپوننٹس آتے ہیں، ایک آتا ہے ہارڈ ویئر اور دوسرا آتا ہے سافٹ ویئر۔ تو دونوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر ان کو محفوظ رکھنا ہے، ان کی پروٹیکشن کرنی ہے، تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو آتا ہے کہ مٹیریل لاس، کہ ہمارا کوئی سامان ہے اس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی چیز ہے۔ دین آتا ہے ڈیٹا لاس، کہ ہم نے ڈیٹا اپنا سیو رکھنا ہے، اس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ بہت امپورٹنٹ ہے سائبر سیکیورٹی رسک، کیونکہ اب کمپیوٹر تقریباً انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، تو اس میں سائبر سیکیورٹی، انٹرنیٹ سے سیکیورٹی، اس کے رسک سے سیکیورٹی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر ایک ایسینشیل پارٹ آتے ہیں، ان کا استعمال ایک ایسینشیل ہے، ضروری ہے، اہمیت رکھتا ہے سیفٹی کے ساتھ، سیفلی اینڈ رسپانسبلی، کہ ہم اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ ونز اون، کوئی اپنے لیے بھی اس کو اگر یوز کر رہا ہے، اس کے اندر بھی ویل بینگ، کیسے ہم نے اپنے آپ کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنی چیزوں کو صحیح رکھنا ہے۔ آن لائن سیکیورٹی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اگر آپ آن لائن جا رہے ہیں تو کیسے سیکیور رہنا ہے۔ جنرل ویل بینگ، اپنے علاوہ بھی ہمارے ارد گرد مختلف لوگ ہیں، مختلف چیزیں ہیں، سوسائٹی ہے، اس کی سیفٹی کیسے ہونی چاہیے۔ اب کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت سے ہیزرڈ بھی آئیں گے، بہت سے خدشات بھی آئیں گے، ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سسٹم کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے۔ کیسے اپڈیٹڈ رکھنا ہے؟ کس چیز کو اپڈیٹ کرنا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم سب سے پہلے، جیسے کہ ہم ونڈوز یوز کرتے ہیں کمپیوٹرز کے اندر، یا ہم موبائلس کے اندر اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں، اس کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ سافٹ ویئر ہم ڈفرینٹ یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی سافٹ ویئر ہے ہم نے اس کو اپڈیٹ رکھنا ہے، لائک ہم یوز کرتے ہیں واٹس ایپ، لائک ہم یوز کرتے ہیں فیس بک، اسی طرح ہم ایزی پیسہ، ڈیش کیش یوز کرتے ہیں۔
اینڈ فائنلی اس کے اندر اینٹی وائرس سافٹ ویئر سسٹم میں ہونا چاہیے کسی بھی کمپیوٹر میں یا کمپیوٹنگ ڈیوائس میں، جیسے کہ موبائل ہے، جیسے کہ کوئی ٹیبلٹ ہے، تو اس میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ سیکیورٹی ایریاز کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر اسسٹ کر رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے کمپیوٹر سسٹم، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ فلاز ہوتے ہیں جو کہ فریکوینٹلی آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے کمپیوٹرز کو، کمپیوٹنگ ڈیوائسز کو، اپنے سسٹمز کو اپڈیٹ رکھیں گے تو وہ فلاز ہمارے ختم ہو جائیں گے اپڈیٹس کی وجہ سے۔ اسی طرح کمپیوٹر کو ہمیں پروٹیکٹ رکھنا ہے مالویئر اب کون سا سافٹ ویئر ہوتا ہے؟ ہارمفل سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے اندر وائرس بھی آ سکتا ہے، وارم بھی آ سکتا ہے، ایڈ ویئر بھی آ سکتا ہے، اسپائی ویئر بھی آ سکتا ہے، اور سیکیورٹی ہماری اچھی ہونی چاہیے، سافٹ ویئر سیکیورٹی اچھی ہونی چاہیے۔ آخری پوائنٹ اس کے اندر آتا ہے کہ ہم نے مینٹین کرنا ہے کہ ہمارے پاس ریسنٹ وائرس ڈیفینیشنز ہوں گی جو ہمارا سیکیورٹی پروگرام ہے اس کے اندر۔ اب وائرس ڈیفینیشنز کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح وائرس ہوتے ہیں ان وائرس کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی سسٹم میں سافٹ ویئرس کے اندر اپڈیٹ ہوتی ہیں، اور ان سے ہمارا سسٹم پھر ڈفرینٹ وائرس سے محفوظ رہتا ہے۔ اب ہم ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے ایک یونیک اور اسٹرانگ پاسورڈ رکھنا ہے۔ کس طرح سے رکھنا ہے؟ ہمارے کوئی بھی آن لائن اکاؤنٹ ہیں، ہم نے اس کے لیے کریٹ کرنا ہے ایک اسٹرانگ پاسورڈ جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون آف اے کائنڈ، کوئی ایسی چیز ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو، ون آف اے کائنڈ ہو۔ ایسا پاسورڈ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے اندر ہم نے مکس اپ کرنا ہے کس چیز کو، لیٹرز کو، وہ لیٹرز ہمارے کیپٹل بھی ہوں گے، وہ لیٹرز ہمارے لوور کیس بھی آنے چاہیے اس کے اندر۔ اسی طرح ہم اس کے اندر نمبرز کو یوز کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم اس کے اندر اسپیشل کریکٹرز کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ان تین مختلف طرح کے ڈیٹا کو ہم مکس کر کے ایک اسٹرانگ پاسورڈ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں کیا چیز نہیں یوز کرنی؟ ہم نے کوئی ایسا ڈیٹا نہیں یوز کرنا جو آسانی سے گیس کیا جا سکے، کوئی اس کو گیس کر سکے، جیسے کہ نیمز ہیں ہمارا اپنا یا ہمارے نزدیکی لوگوں کا، یا برتھ ڈیز ہیں ان کو ہم نے نہیں رکھنا، وہ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، ان سے چیزیں ہیک ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن ہم یوز کریں۔ 2 فیکٹر کا مطلب ہے کہ ہمیں اتھینٹیکیشن کے 2 میتھڈ یوز کرنے ہیں، جیسے کہ ایک پاسورڈ ہو گیا، اسی طرح ہمارے پاس بایو میٹرک کا آپشن آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا پاسورڈ ریویل نہ کریں، کہیں ایسی جگہ پہ نہ رکھیں جب کوئی دیکھ سکے، ہم اس کو لکھیں نہ، زبانی یاد رکھیں، اور ہم اس کو پرائیویٹ رکھیں اور سیکیور رکھیں، کسی کے ایکسیس میں نہ ہو۔ دین اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے کہ فشنگ اٹیک سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، ہمیں اس سے باخبر رہنا ہے۔ اب فشنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر ہم کوئی ریسیو کرتے ہیں ای میل، کوئی ہم میسیج ریسیو کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس پاپ اپ آتا ہے کسی سافٹ ویئر سے، کسی ویب سائٹ سے، تو ہم نے ان سے کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرسن، کوئی ہیکر اس میں ہم سے ہماری پرسنل ڈیٹیل کو پوچھے، لاگ ان کو پوچھے، تو وہ ہم نے نہیں بتانی، وہ ہم نے انٹر نہیں کرنی۔ ہم نے بہت محفوظ رہنا ہے، بہت کیئرفل رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے کہ کسی کو ایسی چیز ہم نے نہیں بتانی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسکیمرز ہمارے پاس پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کوئی آفیشیل ہیں، اور وہ ہمیں ٹرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھیجتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے لنکس جو کہ ویئرڈ ہوتے ہیں، کامن لنکس نہیں ہوتے، ان کے لنکس کی ورڈنگ، ان کے اندر جو ٹیکسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ عجیب سا ہوتا ہے، تو ہمیں ان سے بچنا ہوتا ہے، ان کو ہم نے اوپن نہیں کرنا۔ ہم چیک کر لیں، سب سے پہلے تو یہ چیک کریں کہ جو سینڈر ای میل ہے وہ ہمارے پاس سیو ہے، ہم اس ای میل کو جانتے ہیں، وہ ہمارے نون پرسن سے آ رہی ہے، تو اس کو ہم اوپن کریں، ادروائز نہ اوپن کریں۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر ایک اچھا اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہوگا تو ہمارا کمپیوٹر محفوظ رہے گا کس سے؟ وائرسز سے۔ وائرس ایک کامن ورڈ ہے، ایسے نقصان دہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور بھی بیڈ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے جس کا نام آپ کو نہ پتہ ہو، بٹ دے کین ناٹ بی وائرس، یہ پاسبل ہے کہ وائرس نہ ہو، لیکن ایسا سافٹ ویئر ہو جو کہ برا ہو، نقصان دہ ہو۔ تو اگر ہم اپنے سافٹ ویئرس کو اپڈیٹ رکھیں گے، اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو، اور ہم ریگولر اسکین کریں گے اپنے سسٹم کو اس اینٹی وائرس سافٹ ویئر سے، تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم فیچر ہے کہ ہم نے اپنے ڈیٹا کا بیک اپ رکھنا ہے۔ کس طرح سے ہم نے بیک اپ رکھنا ہے؟ ہمارے کوئی بھی امپورٹنٹ فائلز ہیں، کوئی ہماری امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، ہم اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جو کہ کوئی سیف پلیس ہو، جو باقیوں کے ایکسیس میں نہ ہو۔ ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں کسی بھی ایکسٹرنل ڈرائیو کے اوپر، ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر اس کو سیو کر سکتے ہیں، کلاؤڈ اسٹوریج پہ ہم سیو کر سکتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی اور ایسی سیکیور لوکیشن ہے جو ہمارے مین کمپیوٹر کے علاوہ ہے، وہاں پہ ہم اپنا ڈیٹا کا بیک اپ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری
سیکیورٹی انشور ہوگی، ہم سیکیور رہیں گے اور ہم اپنا امپورٹنٹ ڈیٹا کو لوز نہیں کریں گے، ہمیں اس کا نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمارے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ بے شک اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو یوز نہیں کر پا رہے، ہمارا کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دے یا کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو جائے لائک ہماری ہارڈ ڈسک خراب ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو پھر بھی ہمارے پاس ڈیٹا سیف ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہمارا کمپیوٹر خدا نخواستہ چوری ہو جاتا ہے یا ہمارا کمپیوٹر خدا نخواستہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو جب ہمارے پاس بیک اپ ہوگا تو ہم اس بیک اپ سے ریکور کر سکتے ہیں فائلز کو اور ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ وائی فائی کنیکشن کا یوز کافی زیادہ ہے تو اس کو سیکیور ہونا چاہیے۔ ہم اگر اپنا وائی فائی کنیکشن یوز کر رہے ہیں تو اس کا ہم پاسورڈ اسٹرانگ رکھیں جو کہ کوئی اور اس کو کریک نہ کر سکے، دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح ہم پروٹیکٹڈ وائی فائی نیٹ ورک یوز کریں، عام نیٹ ورک نہ یوز کریں، کسی پرائیویٹ نیٹ ورک کو نہ یوز کریں تاکہ ہمارا جو وائی فائی نیٹ ورک ہے وہ کسی اور کے ذریعے انٹرنیٹ پہ کسی اور پرسن کے ایکسیس میں نہ آ سکے۔ اسی طرح اگر ہم ایوائڈ کریں پبلک وائی فائی نیٹ ورک کو، کس چیز کے لیے کہ جنرلی ہم پبلک وائی فائی نیٹ ورک اگر یوز کر رہے ہیں، کسی ہم بس میں جا رہے ہیں اس میں ہم وائی فائی یوز کر رہے ہیں، ہم کسی اور لوکیشن پہ چلے گئے ہیں وہاں ہم وائی فائی یوز کر رہے ہیں، تو ہم اس جگہ پہ اپنے پرائیویٹ ٹاسک نہ کریں۔ پرائیویٹ ٹاسک کیا ہو سکتے ہیں؟ لائک اگر ہم نے آن لائن بینکنگ یوز کرنی ہے تو ہم پھر کسی ایسے نیٹ ورک پہ نہ کریں جو کہ پرائیویٹ نیٹ ورک ہو۔ کیوں؟ اس کے اوپر زیادہ ہمیں چانسز ہوتے ہیں، دے آر مور سسیپٹیبل کہ وہاں پہ ہماری چیزیں ہیک ہو سکتی ہیں، ہمارا ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیئرفل رہنا ہے جب بھی ہم کچھ بھی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ کیسے کیئرفل رہنا ہے، کیسے محتاط رہنا ہے؟ اگر ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو ریلائبل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، ہر ایک ویب سائٹ سے نہ کریں۔ ہم کیا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہم کوئی پروگرام ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یا ہم نے کوئی فائل بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ ان سب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ اگر کوئی ویب سائٹ ہوگی وہ ریلائبل ہوگی تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں کسی بھی فائل کو تو انٹرسٹڈ ویب سائٹس کو ہم نے کیوں نہیں اوپن کرنا، اس سے کیا نقصان ہوگا، ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے؟ ان کے اندر کوئی بھی وائرس ہو سکتا ہے، ان کے اندر کوئی بھی مال ویئر ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ وائرس یا مال ویئر بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ خاص طور پہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ہم نے کیئرفل رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی اٹیچمنٹ اوپن نہ کریں جو کہ کسی ای میل کے ساتھ آ رہی ہے، خاص طور پہ کسی ایسے شخص کی ای میل کے ساتھ جس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ دین ہم اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں، ہم اس کو پرائیویسی سیٹنگز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کہاں پہ؟ اپنے کمپیوٹر پہ بھی۔ اس کے بعد اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں، اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایپ ہے اس کی پرائیویسی سیٹنگز ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ڈیوائس ہے، بے شک وہ ہمارا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ ہے، موبائل ہے، تو اس کے اندر بھی ہم اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ دین ہم لمٹ کر دیں کس کام کو کہ اگر ہم نے اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کرنی ہے تو ہم پبلکلی نہ کریں، سب کو نہ کریں، جہاں پہ ضرورت ہے صرف وہیں پہ کریں، باقی ہر ایک کے لیے وہ انفارمیشن اوپن نہ کریں۔ اس کے بعد اگر ہم کمپیوٹر کو فزیکلی سیکیور کر لیں تو یہ اور بہتر ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں، ہمارے پاس آن لائن کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے، اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے۔ دوسرا فزیکلی بھی کہ کوئی پرسن وہاں پہ ہمارے کمپیوٹر کو یوز نہ کر سکے جس جگہ ہمارا کمپیوٹر ہے۔ اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو لاک کر سکتے ہیں فزیکلی بھی اور اس کے علاوہ پاسورڈ سے بھی تاکہ وہ کسی کی پہنچ میں نہ ہو، ایکسیس میں نہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ہم یہ اپنے آپ کو انشور کریں ہم سیفٹی کو کہ ورک پلیس جہاں پہ بھی ہماری ورک اسپیس ہے، ورک پلیس ہے، وہ کسی ایسے پرسن کے ایکسیس میں نہ ہو جو کہ ان آتھرائزڈ ہے، کوئی بھی ایسا شخص جس کو وہاں پہ جانا الاؤ نہ ہے وہ وہاں پہ نہ جا سکے۔ اس کے بعد ہمیں انفارم رہنا چاہیے کس چیز کے بارے میں، کوئی بھی لیٹسٹ سائبر سیکیورٹی تھریٹ آ رہا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا، تو ہمیں اس سے محفوظ کیسے رہنا ہے کہ اگر ہم باخبر رہیں گے اور ہم ایسی پریکٹس کریں گے کہ ہم اپڈیٹ ہوتے رہیں تو ہماری بہتر طرح سے پرائیویسی رہے گی۔ دین ہم نے مائنڈفل رہنا ہے پبلک وائی فائی کے لیے۔ مائنڈفل کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے، اپنے ذہن کو حاضر رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی پبلک وائی فائی نیٹ ورک ہو تو وہ سیکیور نہیں ہوگا، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اپنا ڈیٹا کسی بھی طرح کا کسی بھی پبلک وائی فائی پہ اوپن رکھتے ہیں تو اس کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، کاپی کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اگر ہم کوئی پبلک وائی فائی یوز کرتے ہیں اور اگر ہمیں یوز کرنا ضروری ہی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی پرائیویٹ ڈیٹا اس ٹائم پہ ایکسیس نہ کریں،
ٹھیک ہے، جس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ہمارے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے لنک ہو، یا ہم کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی نہ کریں، کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر نہ کریں، ہم کوئی ایکسیپٹ نہ کریں، کوئی سینڈ نہ کریں۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ وائی فائی کو انکرپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ انکوڈ ہو جائے، تو ہم وی پی این یوز کر سکتے ہیں۔ وی پی این سے کیا ہوگا کہ جو وائی فائی ہے اس کی انکرپشن ہو جائے گی، کوئی اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکے گا۔ فائنلی ہمارے پاس پریکٹس ہے کہ کس طرح سے ہم نے آن لائن شاپنگ اور بینکنگ کرنی ہے، کہ اگر ہم کوئی بھی آن لائن شاپنگ یا بینکنگ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے سیکیور ویب سائٹ صرف یوز کرنی ہے، جن کے جو یو آر ایلز ہیں، جن کو ہم یونیفائڈ ریسورس لوکیٹرز کہتے ہیں، اس کے ایڈریس کے اندر لائک HTTP نہیں آنا چاہیے، HTTPS آنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ سیکیور ویب سائٹ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک پیڈ لاک کا سمبل نظر آتا ہے، ایک تالا بنا ہوا نظر آتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنی پرچیزز کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز پرچیز کر رہے ہیں، آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، یا ہم منی ہم بھیج رہے ہیں، کوئی اماؤنٹ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو وہ سیکیور ہوگی۔ فائنلی ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جو کہ پرسنل ڈیٹیل ہمیں نہیں دینی چاہیے، ان نیڈیڈ ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس قسم کا کام نہ کریں۔